بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی. المفعول معه هو مذکور بعد الواو لمصاحبت معمول فعل لفظا او معنى. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر منصوبات میں سے پانچواں اور مفاعیل میں سے آخری. المفعول معہ. مفعول معه الف لام موصولہ. مفعول مفعول. مع ظرف مضاف با مضاف الیہ جڑا مع ظرف ہے اے نائب فاعل ہے. پچھلے میں جتے ضمیر نائب فاعل سی او لام جارا سانا فی ہے بھی لہو. اے حضرت عیسیٰ نے کون اے نائب فاعل ہے کی ہے نائب فاعل ہے. اے مرفوع کیوں نہیں ہوا آندا میں پھر بعد دساں گا پہلے میرے منو تو صحیح نا کہ میں کی ہاں. اے نائب فاعل ہے تے اے جڑا نا جی مرفوع ہے تے ہو ضمیر دا مرجع المفعول یعنی وہ شے کہ فعل کیا گیا اس کی معیت میں. وہ شے کہ فعل کیا گیا اس کی معیت میں. ایسی تعریف سمجھ آ گئی. وہ شے کہ فعل کیا گیا اس کی معیت میں. وہ کھانے چ پئی جے کہ کوئی نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. تعریف جی. مفعول معہ وہ ہوتا ہے یعنی وہ اسم ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے واو بمعنی مع کے بعد. واو بمعنی کیوں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ واو کے بعد آ کر فعل کا جو معمول ہے فاعل یا مفعول ان دے نال رل کے بنٹے کھیڈے. جو کام انہیں کیتا ہے وہ بھی کرے. جی وہ فاعل ہے تے بھی فاعل بنے تے جی انہیں کٹ کھا دیے تے بھی کٹ کھائے. مفعول معہ وہ اسم ہوتا ہے جو مذکور ہوتا ہے واو بمعنی مع کے بعد. یہ کیا کرتا ہے یہ کیوں مذکور ہوتا ہے فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے. کس کے لیے؟ فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے. آگے عام ہے کہ وہ فعل لفظاً ہو یا مانن ہو. وہ فعل لفظاً ہو یا مانن ہو. ہاں بھی شابہ جی. منصوبات میں سے پانچ اور آخری ہے مفعول معہ. مفعول معہ وہ اسم ہوتا ہے جو مذکور ہو واو بمعنی مع کے بعد فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے. یہ جو واو کے بعد ہے نا فعل کے معمول کا مصاحب ہوتا ہے فاعل ہونے میں یا مفعول بھی ہونے میں. کیا ہونے میں؟ فاعل ہونے میں یا مفعول بھی ہونے میں. جندہ ہے مصاحب جڑا بھی معمول ہے جی. آگے عام ہے کہ وہ فعل لفظاً ہو یا معنن جس فعل کے معمول کا یہ مصاحب ہے وہ کوئی فعل لفظاً ہو یا مانن ہو. یہ تعریف ہے کس کی؟ مفعول معہ. مفعول معہ. مفعول معہ ہوا وہ مفعول معہ اور نال جوڑنا اسمن مذکور ان صیغہ صفتے. ہر صیغہ صفت دا کوئی نہ کوئی بولو چاہ اس واسطے اسم مذکور مفعول معہ. مفعول معہ ایسا اسم ہوتا ہے ایسا اسم ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے واو بمعنی مع کے بعد. بمعنی مع کے بعد. او اللہ تی بمعنی مع لکھے ہے. چلو ٹھیک ہے. یہ کیوں بات چاہتا ہے کرنا کی ہوں واسطے فعل کے معمول کی مصاحبت کے واسطے. معمول کی مصاحبت کے واسطے. آگے عام ہے کہ فعل لفظاً ہو یا مانن ہو لفظاً ہو یا معنن ملفوظ ہو یا مانوی ہو. ہاں بھی شابہ. مفعول معہ ایسا اسم ہوتا ہے جو مذکور ہوتا ہے واو بمعنی مع کے بعد فعل کے معمول کی مصاحبت کے واسطے
لفظاً یا فعل ہاں فعل لفظن ہو فعل لفظاً ہو یا معنی. او اشیاء ویک دسی الذی فعل بمصاحبت المفعول معه دا معنی کیتا جی. ہوں یہ جڑی مصاحبت ہے نا بائیں طور کے ہوگا فاعل مصاحب اس کے لیے صدور فعل میں اس سے. کبھی کبھی یہ جو ماں کے واو کے بعد ہے یہ فاعل کے معمول فعل کے معمول فاعل کا مصاحب ہوگا. کس میں؟ صدور فعل میں. کس میں؟ سورہ فعل. صدور فعل میں. جیسے استول ماء والخشبۃ برابر ہو گیا پانی ڈنڈے کے ساتھ. برابر ہو گیا پانی ڈنڈے کے ساتھ. ہاں جڑا نا ماں دے نال مصاحبی کون؟ ڈنڈا خشبہ. کن دے وچ؟ استوا دے وچ. یا وہ مصاحب ہوگا مفعول بہی میں وقوع فعل میں. کس میں؟ سورہ فعل میں. او ویکھو کفا کا وزیدن درہمن کافی ہے تجھ کو زید کے ساتھ ایک درہم. فاعلی کفا دا درہم تے کاف کی یہ کفا دا مفعول بہی تے وزیدن جڑا ہے اس کاف کے ساتھ یہ مصاحب ہے. کس میں؟ کافی درہم کے کافی ہونے. میں تانے دونوں نے 1 روپیہ کافی 8 آنے دی جلیبی کھایا جی. ہوں ویکھو نا اگوں او فقولوا معه نظر آئی اوندا ہن پنڈی پان لگے نہیں بھی ماں کی شے بنیا اتھے. او پچھلے دوویں گل سمجھ آ گئی کہ وہ مصاحب ہوگا کس کا؟ کبھی فاعل کا اور کبھی فاعل کا مصاحب ہوگا تو صدور فعل میں مصاحب ہے. مفعول کا مصاحب ہے تو وقوع فعل میں. مفعول تے فعل واقعہ فاعل کو صادر ہوندا ہے. یار کمال ہے اللہ دے پیارے ہو. اچھا جی پس قول مصنف کا المفعول معہ میں معہ یہ معہ جو ہے نا یہ مفعول معلم یسمى فاعلہ ہے کندہ المفعول دا اسناد کیا گیا اس کی طرف. کس کا؟ المفعول کا. جیسے اسناد کیا گیا جار مجرور کا کتھے؟ مفعول بہی میں مفعول فی میں مفعول لہو میں. اور یہ جو ماؤ کی ضمیر ہے یہ لوٹتی ہے کدھر؟ سوال ہے تے جی ماں نائب فعل ہے تے پھر ماؤ ہوئے کہ ماں کیوں ہو گیا؟ کی ہوئے؟ ماں کے بھی بن گئے. اور عذر بیان کیا ہے اس کی نسب کے اس کے ساتھ کے جائز رکھا ہے اس کو بعض نحات نے کہ فعل کا اسناد لازم النسب کی طرف اور ترک اس کا منصوباً جرجن علامہ ہو والاکثارو کہ بعض ناویاں کہ جڑا لازم النسب ہے نا جدوں انہوں فاعل بناؤ تے انہوں منصوب ہی رہن دیو تے آکھو مرفوع ہی ہے. کی ہے؟ مرفوع ہی ہے. سنے ہی کہ بھی ناویاں کہ بھی جڑا لازم النسب ہوئے اندے وال فعل دا اسناد ہوئے نا تے انہوں منصوب ہی رہن دیو تاکہ انہوں اکثر اتے جاری رکھو. تے لہذا یہ چونکہ منصوب ہی ہوندا ہے اس واسطے ہے نائب فاعل تے ہے منصوب تے گویا کہ مرفوع ہے. ان دے اتے ایک مثال دیں دینی اے ویکھو اے ایک قرات ہے کہ جڑا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جڑے سی پڑھتے ہیں لقد تقطع بینکم. مولوی جی یہ بین ایک قرات دے مطابق تقطع دا فاعل جے کی ہے اور نسب تا کہنے کہ بعض قراتاں میں بینکم بھی پڑھیا گیا. ساڈی قرات بینکم میں تے ہے اے فاعل تقطع دا تے ہے کی ہے منصوب ہے چونکہ لازم النسب ہے. جی اے دلیل دیتی ہو سمجھ آئیے. اور بعض حواشی میں کہ یہ رائے شریف جدن ہے. سنیں ہی اگو ساری گل ایک اور کوئی گل نہیں ہے جی. اچھا جی اگے دیکھو کیا کہ سی لے مصاحبتن کی سنیں ہی مصاحبت فعل کے معمول کی کس کی نظر آ رہی. اعتراض ہے اس کے ساتھ اس سے کہ جو معمول ہو ہی نہ بالکل کسی کا جی میں زید و امر اخوا کا زید اور امر تیرے دو میں بھائی نے اے ان مفعول ماؤ کو نہیں ہے گا جی. یا معمول تو ہو فعل کا لیکن انہاں چ مصاحبت ہی کوئی نہ ہوئے جویں کہ جانی زید و امر جانی اے معطوف ہی تھے مفعول ماؤ کو نہیں ہو
ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖੇ ਨਾ ਲੈ ਮੁਸਾਹਬਤ ਉਹ ਇਹਤਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਅਮਾ ਲਾ ਯਕੂਨੋ ਫੇਲ का मामूल ਉਹ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਜੀ فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف فالوجهان فل وجهان ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਜੀ ਮਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮਸਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਓ ਅਸਲ ਚ ਆਤਫਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਤਫਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਰਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਕਬਲ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ما قبل ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਫ ਤਵਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਬ ਮਾਂ ਕਬਲ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਫੂਨਸੂਬ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਓ ਹੈ ये वाओ है वाओ अगर वाओ आतफा बन सके तो फिर माँ बाद का इराब माँ कबल वाला होगा। अगर आतफा ना बन सके तो फिर ये मनसूब होगा माँ बाद और मफूल माऊ होगा। क्या होगा? अगर वाओ आतफा बनाएंगे तो माँ बाद को मफूल माऊ नहीं कहेंगे बल्कि मातूफ कहेंगे। अब ये तफसील सुनाते हैं आपको है ओ हुन सुनो कि फ़ेल जो है ना मज़कूर और जो जिस फ़ेल के मामूल का मुसाहिब है वो फ़ेल लफ्ज़ों में है या नहीं। लफ्ज़ों में है तो पहले ये मसला बयान करेंगे, लफ्ज़ों में नहीं है तो फिर वो होगा। अब वापस आए अगर फ़ेल लफ्ज़न हो क्या के अगर फेल लफ्ज़न हो ऊँची बोलना अगर फेल लफ्ज़न हो यानी मलफूज हो और अतफ भी जायज़ हो मफूल माओ बनाना भी जायज़ हो बेटे अतफ भी जायज़ हो तो फिर वजहान हैं। आपकी मर्ज़ी मफूल माऊ बनाकर मनसूब पढ़ें, आपकी मर्ज़ी मातूफ़ बनाकर मा कबल के राब के ताबे करें, दोनों तरह ठीक है। क्या क्या जी अगर फेल लफ्ज़न है और अतफ फेल लफ्ज़न है क्योंकि दो सूरत ना लफ्ज़न व मान लगे आपके फेल लफ्ज़न है लफ्ज़न है और अतफ भी जायज़ है अतफ भी जायज़ है। अतफ से कोई चीज़ मानने नहीं है तो दो वजहों पर है दो वजहों पर तो दोनों तरह जायज़ है। मातूफ बनाए माँ कबल के ताबे कर दें राब में या वाओ बमाना माँ बनाए और मफूल माओ बनाकर क्या बने उसको मनसूब ओ देखो मिसाल पढ़िए पढ़िए कोई नहीं पढ़ी तो पढ़ना मिसलु जेतु आना व ज़ैदुन व ज़ैदान बस ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਫੂ ਮੁਤਸਿਲ ਤੇ ਅਤਫ ਪਾਈਏ ਨੇ ਇਸਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਮੁਨਫਸਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੋ ਆਨਾ ਵ ਜ਼ੈਦੁਨ ਜੇ ਤੋ आना व ज़ैदुन यहाँ अतफ ठीक है इसलिए कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर अतफ डाला ज़ैद का मुनफसिल से ताकीद हो चुकी है लिहाजा अतफ ठीक है। जब अतफ ठीक है तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे क्योंकि अतफ किस पर है फ़ैल पर फ़ाइल पर तो फ़ाइल क्या होता है मरफू होता है और यहाँ इसको मफूल माऊ बनाए तो ये भी ठीक है। माना होगा पहली सूरत में आया मैं और ज़ैद आया मैं और ज़ैद दूसरी सूरत में आया मैं ज़ैद की मायत में आया मैं ज़ैद की माँ है ओ माना पहली सूरत में क्या है दूसरी सूरत में मायत में हाँ जी क्या क्या जी यहाँ दोनों तरह ठीक है हाँ भी शाबा जैसे जेतु आना व ज़ैदुन इसको मफूल माओ बनाए ज़ैदन पढ़े ये भी ठीक ये है भी ठीक है और वाओ आतफा बनाए ज़ैदुन पढ़े ये भी ठीक है क्योंकि अतफ की शर्तें मौजूद हैं मफूल माओ बनाने की भी सूरतें मौजूद हैं लिहाजा दोनों तरह ठीक है। आतफा बनाएंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे इसको जेतु आना व ज़ैदुन मरफू पढ़ेंगे क्योंकि अतफ किस पर है फ़ाइल पर फ़ाइल क्या होता है मरफू होता तो है लिहाजा फिर ये भी मरफू होगा माना क्या होगा आया मैं और ज़ैद और अगर इसको वाव बमाना माँ बनाए तो फिर क्या पढ़ेंगे जेतु आना व ज़ैदुन मफूल माओ मरफू होता है कमाल है यार भूल के थे मनसूबा चली गया इब्ने हजब रहमतुल्लाह लिखना मरफूआत है इससे यार। तो अब क्या माना होगा आया मैं ज़ैद की मायत में ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ इकट्ठे आए ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਤਫਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੀ ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਫੂਲ ਮਾਊ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈਅਤ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਔਰ ਅਗਰ पस अगर हो फेल मलफूज हो फेल मलफूज
اور حالانکہ جائز عطف اور حالانکہ جائز ہے تو پس وجہان ہیں بس وجہان ہے اور یعنی جائزان العطف وکونہ نظر آ رہی کیونکہ نہیں مانے کوئی کسی ایک سے دونوں سے ایشا بس ہے جیسے جیسے جے تو آنا جیتو آنا وزیدن وزیدن اور جے تو آنا وزیدن آنا وزیدن شبا شبا بس اگر ہو فعل ملفوظ حالانکہ جائز ہے عطف بس وجہان جائز ہو ہے نہیں جائز ہو اور حالانکہ جائز ہو عطف بس وجہان ہے جیسے جیتو آنا وزیدن جیتو آنا وزیدن شبا بن کیا ہو فعل ملفوظ حالانکہ جائز ہو عطف بس دو وجہ ہیں جیسے جیتو آنا وزیدن جیتو آنا وزیدن او آشیا صبر میں آشیا بے خود رو اچھا اگلی مثال پڑھنا پھر میں دس دم اللہ وَإِلَّا تَعَيَّنَ النَّصْبُ مِثْلُ جِئْتُ وَزَيْدًا اچھا جی فعل ملفوظ ہو اور عطف جائز نہ ہو تو پھر تو جدا پھنس گیا مفعول موئے بنے گا اور دراج بند ہو گیا سارا سمجھائے نا جی اگو نہ گیٹ ہی بند کر دیتا کیا کیا جی کہ اگر فعل ملفوظ ہو فعل ملفوظ اور عطف جائز نہ ہو تو نصب متعین ہے کیا مطلب نصب متعین ہے یعنی کہ اس کو مفعول ماؤ بنائیں گے تو آخر کو بری اگر فعل ملفوظ ہو اگر فعل لفظاً ہو اگر فعل لفظاً اور عطف جائز نہ ہو تو مفعول معاہ پڑھیں گے منصوب بنانا اس کو مفعول ماؤ بنانا ضروری ہے جئتو وزیدن جئتو وزیدن آیا میں زید کی مائیت میں یا عطف ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ عطف کے لیے ضمیر مرفوع متصل کی تاکید منفصل کے ساتھ ضروری تھی وہ تھے کوئی نہیں وہ تھے کیا ہے وے اس لیے عطف جائز نہیں لہذا صرف اور صرف یہ مفعول ما ہوا ہے کیا کہ جیسے جئتو وزیدن اس میں عطف جائز نہیں ہے لہذا یہ مفعول ماؤ ہے واو بمانا ما اور منصوب ہے صرف عطف جائز اس لیے نہیں کہ تاکید کوئی نہیں کیا نہیں تاکید نہیں ہے اور دیکھو امتانا فی لطف نظر آئی لعدم تاکید ضمیر المرفوع المتصل کس کے ساتھ لہذا متعین ہے کون کس بنا پر ہے شابہ سے وگرنا وگرنہ او بھائی یاجوز العطف الا مرکبی وگرنا وگرنہ متعین ہے نصب نصب کس پر علانہ ہو مفعول ما ہو حیثو لا وجہ سوا ہو کون لکھیا ایک تو لب دے کو نہیں چونکہ نسخے دو ہو گئے نے چلو جی لکھا پورا لگنا گا پیچھا جیسے جئتو وزیدن جئتو وزیدن شابہ جی وگرنہ شابہ متعین ہے نصب جیسے جئتو وزیدن کرنا متعین ہوگی نصب جیسے جیت وزیدن او دیکھو ان نصب علانہ ہو اور جڑی پہلی مثال ہی مفعول ماؤ سمجھ آئیے ایشا بس ہے اور رفع کس پر عطف پر کیوں لجواز ہی کیوں بے مکان تاکید ہے کہ تاکید موجود ہے یہ وین کانا وإن كان معنى وجاز العطف تعين العطف نحو مال زید وعمر بس اچھا جی اب دوسری صورت فعل مانوی ہو کیا ہو فعل معنوی ہو اور عطف جائز ہو تو اب صرف عطف ہے اب صرف اثر نصب کوئی نہیں ہے کیا کہ جی اور فعل جو ہے وہ مانن ہو اور فعل مانن ہو فعل مانن ہو اور عطف بھی جائز ہو اور عطف بھی کیوں ہے اور عطف جائز ہو عطف جائز ہو اب صرف تو عطف اب ہے صرف عطف پڑھ صرف عطف ہے مفعول ماؤ نہیں بنائیں گے صرف عطف ہو اور مفعول معاونی بیان کر بھائی یار مسئلے تو سمجھو دوسری صورت اگر فعل مانن ہو اور عطف جائز ہو تو صرف یہاں پر عطف متعین ہوگا نصب جائز نصب ٹھیک نہیں ہے نصب بسم اللہ بسم اللہ اور دیکھو دروں مثال ویکھو ماں ماں جی اے ماں نافیہ نہیں ہے ماں استفہامیہ ہے مال زید وعمر ماں لزید وعمر
امرن ما مبتدا ما مبتدا لام جارا توجہ کریں ذرا زید معطوف واو عاطفہ امرن معطوف دونوں کا عامل لام جارا دونوں کا عامل لام جا رہا لام جارا کوئی حذف لازم آیا ہے نہیں اور اگر اس کو بنائیں و امرن کیا بنائیں عمران تو اب ما استفہامیہ و امرن تب بنے گا جب پہلے فعل مقدر مانیں گے کہ ما تصنع لزید و امرن کیا تو نے زید کے لیے امر کے ساتھ تو اب حذف لازم آتا ہے اب اگر عطف بالکل ٹھیک ہے عطف واو عاطفہ بنائے تو حذف لازم نہیں آتا واو بمانا ما بنائے تو حذف لازم آتا ہے اس لیے صرف عطف متعین ہے اس لیے ہاں جی بیان کر کیا آخے جی یعنی ما لزید و عمرن ما استفہامیہ ہے اور لام جارا ہے زید مجرور واو عاطفہ امر اس پر معطوف تو معطوف علیہ کا جو عامل ہوتا ہے وہی معطوف کا عامل ہوتا ہے مقدر شقدر کو نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے سارے اندر تو اب تقدیر کوئی نہیں ہے تقدیر اور لام جارہ تے متعلق ہونا ہی ہونا ہے جندے بھی ہونا ہے لیکن اگر اس کو بنائیں کیا وَأَمْرًا واو بمانا ما بنائیں اب یہ مفعول ماؤ تو فعل کا ہوتا ہے تب بنائیں گے ما تصنع لزید کیا تو نے زید یہ امر کے ساتھ ہاں تو اب حذف لازم ہے ہن حاشیہ ویکھ کلمہ ما استفہامیہ مبتدا تے ذیل زید خبر ہے اس کی جی یعنی ما بمانا ایو شیئن تے لام جارہ دا متعلق کی حاصلہ کون سی شے حاصل ہوئی ہے زید کے لیے اور عمر کے لیے اچھا ماض متعین ہے عطف اس میں تاکہ ہو جائے عامل اس وقت لفظی کس دا عمر دا کونی اور لام جارہ ہے فی المثال ہے اس لیے کہ وہ تقریر کیونکہ وہ عام تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے حرف جارہ گویا کو عامل دوبارہ اس سے پیا ہے پس نہیں حاجت ہوگی اس کو بنانے کی طرف کس کو وہ امر کو معمول کس کا عامل مانوی کا کون عامل مانوی ضعیف ہوتا ہے اگرچہ فعل ہو بیتا بھی ضعیف ہے پس نہیں رجوع کیا جائے گا عامل مانوی کی طرف بغیر حاجت کے اور بغیر زمخشری اس طرف گئے کہ عطف مختار ہے متعین نہیں ہے رفع نصب جائز ہے لیکن باقی نہ بھی کہتے ہیں نصب متعین ہے نصب اور جائز ہے چل منع کرو وہ سمجھ آئی جی گل دی فعل مانوی ہو اور عطف جائز ہو تو نصب عطف متعین ہے اور نصب منع نہیں متعین ہے منع ہے نہ عطف متعین ہے یعنی معطوف بنانا ہے واو منع معان نہیں بنانی اور اگر ہو کون مانن فعل بسم اللہ اور جائز ہو عطف جائز مطلب بہین طور کے کوئی مانے نہ ہو کس سے عطف سے تو متعین ہوگا عطف جیسے مال زید و عمر شبہ اور اگر ہو فعل مانن اور جائز ہو عطف تو متعین ہوگا عطف جیسے مال زید و عمر اور اگر ہو فعل مانن اور جائز ہو عطف تو متعین ہوگا عطف جیسے مال زید و عمر وَإِلَّا تَعَيَّنَ النَّصْبُ مِثْلُ مَا لَكَ وَزَيْدًا وَمَا شَأْنُكَ وَعَمْرًا لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا تَصْنَعُ اور اگر فعل مانوی ہو اور عطف جائز نہ ہو تو پھر نصب متعین ہوگی یعنی مفعول معو بنائیں گے ہاں جی کیا کہ جی فعل مانن ہو اور عطف جائز نہ ہو نصب متعین ہو متعین ہوگی عطوفیہ ہوگی کیا مطلب ہے کہ اب اس کو مفعول معو ہی بنائیں گے معطوف نہیں بنائے گا کی ایک باری دوسری صورت اگر فعل مانوی ہو اور عطف جائز نہ ہو تو
नस्ब मुतय्यन होगी यानी मफूल माहू से बनाएंगे। बस ओ देखो तो लिहाजा वहाँ फेल फिर माना होगा करना पड़ेगा। मालका वज़ैदन, मालका वज़ैदन कलमा मा इस्तिफामिया कलमा इस्तिफामिया अगे लाम जारा ते काफ मजरूर वज़ैदन जैद का अतफ काफ ज़मीर पर नहीं डाल सकते, काफ पर नहीं डाल सकते क्योंकि वो आवेगा कि मजरूर पर जब अतफ डालें तो जार का यादा ज़रूरी होता है, जब मजरूर पर अतफ डालें तो जार का यादा लाजिम होता है। तो यहाँ लाम दोबारा कोई नहीं है, अतफ जायज़ नहीं, लिहाजा वज़ैदन इसको मफूल माओ ही बनाना है। क्या क्या जी, जैसे मालाका वज़ैदन मा इस्तिफामिया मुब्तदा लाम जारा जारा काफ काफ मजरूर है, बस ज़ैदन का अगर अतफ डाले ना तो ज़मीर पर जा डालना है, समझ आइया। तो कानून है कि जब मजरूर पर अतफ डालें तो जार का यादा लाजिम लाजिम होता है, ज़मीर मजरूर पर, ज़मीर अशिद पढ़ दे फिर, ज़मीर मजरूर पर अतफ डाले ना जार का यादा लाजिम होता है। तो यहाँ दोबारा जार कोई नहीं है, दोबारा जार कोई नहीं जार कोई नहीं, इसलिए अतफ ठीक नहीं। तो फिर नसब मुतय्यन है यानी मफूल माऊ बनाएंगे। क्या करेंगे? मफूल माहू बनाएंगे। इत लफ्जी माने क्या है तेरे लिए जैद के साथ, क्या है तेरे लिए ज़ैद के साथ अगो न माना कट के दसे ही ए जेड़ा है ना लाका की शय लाका ए कायम मकाम तस ना हो दे, गोया इबारत है मा तस ना हो व जैदन, क्या किया है तूने जैद की माइयत में और रलके की चन चाड़िया जे। सुनी कि कोई नहीं समझ आई क्या आखे कि लाका लाका ये कायम मकाम है किसके तस ना हो के, तो गोया इबारत है मा तस ना हो व जैदन, क्या किया तूने जैद के साथ। और दूसरी मिसाल है मा शानो का व अमरन की, माशानु का व अमरन अगर इसको मातूफ बनाए काफ ज़मीर पर तो काफ ज़मीर का जार है मुजाफ, उसका इयादा ज़रूरी था, तो अमर पर उसका इयादा कोई नहीं है, लिहाजा ये मफूल माऊ बनेगा। क्या बनेगा? मफूल माहू बनेगा। मा शान, क्या शान है तेरी अमर के साथ। इसका असल माना भी वही है कि मा तसनाओ व अमरन, माँ तसनाउ व अमरन क्या किया तूने अमर की माइयत में। हाँ जी क्या क्या जी, शाबाश शाबाश। माशानुका व अमरन इसमें जो है अतफ नहीं बन सकता, वाव आतफा नहीं बन सकती, क्योंकि अगर आतफा बनाएं तो काफ ज़मीर का इसका मातूफ लय बनेगा, तो फिर जार का यादा जार खारफ जार हो या मुजाफ हो, दो में जार होते हैं, उसका यादा ज़रूरी होता है, तो यहाँ उसका यादा नहीं, इसलिए अतफ ठीक नहीं। जब नहीं तो फिर ये मफूल मा हुआ, क्या बनेगा? इसका असल माना भी यह है कि मा तसनाओ व अमरन। सुने और देखो तो आशिया कलमा मा इस्तिफामिया मुब्तदा ते मा शानो का खबर, शानो का खबरुहु यानी अयो शैन जी अयो शैन अमरों का मा ज़ैदिन, और माज नहीं जायज़ अतफ दोनों मिसालों में, इसलिए कि काफ ज़मीर मजरूर है दोवां दे विच के कोई नहीं, और नहीं जायज़ अतफ ज़मीर मजरूर पर बगैर इयादा जार के। समझ आ गई जी? दोवां विच मातूफ लै बनाइए तो काफ ज़बर का बन रहे हैं, ज़मीर मजरूर, ज़मीर मजरूर पर इसम ज़ैर का अतफ डाले तो जार का इयादा लाजमी, तो यहाँ कोई नहीं है, इसलिए नसब मुतय्यन है। किस बिना पर? अगर फेल अलल इन्नमा तय्यन नस्ब अलल मफूल भी, ये नहीं समझते किस बिना पर, मफूल माहू की किस बिना पर, किन्ने बार दसे में अला बिना करते हुए फलानी शय इज अगे बेस, तो इस तो सिवा वजह ही और कौन ही है। मन कर वगरना की मतलब वगरना फेल मानवी और मतलब जायज ना हो। नो
वगरना वगरना मुतय्यन होगी नस्ब मुतय्यन होगी नस्ब। जैसे जैसे मा लाका व जैदन मा लका व ज़ैदन और मा शानो का व अमरन व मा शानु का व अमरन ओ वाव दा मन कर और माश फिर वमा ठोकी होंदा है और मा शानो का व अमरन मा शानु का व अमरन इसलिए कि माना इसलिए कि ए दो मदा मा तसनाओ व जैदन मा तसनाओ व अमरन। हाँ जी शाबा। वगरना मुतय्यन होगी नस्ब जैसे मा लका व ज़ैदन और मा शानु का व अमरन इसलिए कि माना मा तस्नऊ वगरना मुतय्यन होगी नस्ब जैसे मा लाका व ज़ैदन और मा शानु का व अमरन इसलिए कि माना मा दो मदा किए मा तसनाओ व जैदन ते तस्नाउ व अमरन। व अमरन ओ पीछे काशे रहेगी ए इल्लम याजुज लत्फो फी मा यकूनुल फेल मानन तो फिर क्या होगा मुतय्यन होगा की शे ਉਹ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ मुतय्यन होगा फिर का मान ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਲਾ ਤਯਨ ਦਾ ਆਸ਼ੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੜੀ ਵਾ ਇੱਲਾ ਤਯਨ तो ਵੇਖ ਭਲਾ ਕੀ ਲਿਖੇ अगर ना जायज़ व अतफ उसमें के हो फेल मानन तो मुतय्यन होगी नस्ब इंज मरना किस बिना पर मफूल माहू बिना क्यों अतफ के तो लिहाजा वाजिब है रजू किसकी तरफ उसकी तकदीर की तरफ ताकि कलाम मुस्तकीम हो जाए। उफ सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर। अल मफूल माहू यानी मनसूब बात से मफूल माहू है एक तरकीब मुब्तदा मुअख्खर खबर मुकद्दम महजूफ या हाजा बयानुल मफूल माहू हाजा मुब्तदा मुकद्दर ये उनकी खबर मुजाफ नाल मिल के बार बार दसदे पे ने जी तो होवा इसमुन मज़कूर नजर आई मफूल मौइसम है ऐसा इसम जो जिक्र किया जाता है बाद वाओ के वो वाओ जो और जब बमाना मा आ गए ना इनके को बाकी चार मफूल निकल गए क्योंकि वो सारे बमाना वाजिब है वाओ बमाना मा के बाद नहीं होते मफूल मुतलक होता है बी लहू फी इन होंगे ने इनके को चारे निकल गए। चलो जी ये और इसमें एतराज़ ऐसा बाकी मफ़ाइल से और मज़कूर बाद फ़ा वग़ैरह के भाई जेड़ा फ़ा तो बाद मज़कूर वो भी निकल गए क्योंकि दबाव है एक ही है वाओ वो फ़ा होगी जी और जी हुण पे पढ़ते सो फ़ा तो बाद मातूफ हुंदा है कि कोई नहीं ताकि माल वसल के लिए ये वाओ नाल मफूल माऊ बनता है इस तो बगैर नहीं बनता इस वास्ते आख्या कि वो जो जिक्र होता है किसके बाद फ़ा सुम्मा वगैरह के वो भी सारे निकल गए वो मफूल माऊ नहीं बनेंगे। अच्छा जी मज़कूर होता है वाओ बमाना मा के बाद बावजह मुसाहबत फ़ेल के मामूल के यानी ताकि वो दलालत करे इस बात पर कि फ़ेल का मामूल साथी है उस मफूल माहू का को या मफूल माहू साथी है उसका कोई को गल है और मुसाहबत जाने बैन अल्लों होंदी है इत्थे ज बयान किया है ना ताकि दलालत करे इस बात पर कि मफूल मामू फ़ेल का मामूल मुसाहिब है किसका इस मफूल माहू का किस में फ़ेल से फ़ाइल से सुदूर फ़ेल में अगर हो मामूल केड़ी शय जैसे इस्तवल माउ वल खशबता या मुसाहिब है उसके लिए किस में उस पर अगर हो वो मामूल मफूल भी जैसे कफ़ा का वज़ैदन दिरहमुन। अच्छा जी एतराज़ किया इसके साथ उनसे जो नहीं है फ़ेल के मामूल है ही नहीं जैसे ज़ैदुन व अमरुन अखू का नहीं होती मिसाल समझाई सी आखा वाह का तस्नीया है किताब की गलती जी जैद और भाई जैद और अमर दोनों तेरे भाई हैं तो दोनों अखू होंगे कि अखा वाह होंगे जी
یا ہو معمول فعل کا لیکن نہ ہو وہ کس کے لیے، صحابت کے لیے، جیسے جانی زید و امر، کیونکہ عاطفہ ہی عاطفہ ہے. یہ وہ مثالاں جی اچھے سے پڑھی ہیں کہ اور کوئی نہیں، تکرار ہو رہے ہیں. جائز ہے کہ امر پہلے آیا ہوئے زید بعد وچ آیا ہوئے. اچھا جی ہن دھیان کریا جی فرق درمیان اس کے کس کے، واو بمانا مع کے اور واو عطفہ کے، یہ ہے کہ یہ واو جڑی مع ہے فائدہ دیتی ہے میں دونوں کی مصاحبت کا اکٹھے، کہ اے جڑا ہے نا واو تو بعد علات فعل دا معمول اے دوویں کٹھے نے کس میں، صدور فعل میں. پس تیرا قول سر تو وزیدن فائدہ دیتا ہے سیر دوواں کیتی ہے لیکن کٹھیاں کیتی ہے، لیکن اے مطلب بھی اے واو اے فائدہ دیندی ہو. سر تو وزیدن آنا ہوئے تو پھر رفع بجائے سی تاں بس میں جو آنا کڈے صرف نصب روے. سر تو وزیدن فائدہ دیتے مشارکت اور معیت کی کس کے درمیان، متکلم کے درمیان، متکلم اور زید کے درمیان. کیڑی شے وچ کنیا وقت ہیں جی، ایک وقت میں. تا بننا ہی ہے جی. اور تیرا قول سر تو آنا و زیدن اگر عطف پائیے تو وہ تاکید آ گئی. ہون دا معنی کی بالعطف فائدہ دیتا ہے کہ حصول سیر تجھ سے بھی ہے اور زید سے بھی ہے، اور یہ شرط نہیں ہے کہ سیر دونوں دی ایک وقت میں. میں سیر کیتی اور زید بھی کیتی بکری بکری کیتی ہوئے اور اے پہلے چ مائیت عاطفہ پھر مائیت کوئی نہیں. سمجھی جی گل. اچھا جی لفظاً یا مانن، لفظاً لفظاً یا مانن، لفظاً تعمیم ہے کس کی، فعل کی، برابر ہے کہ ہو فعل، جیسے استول ماء والخشبۃ یا ہو فعل او یکون معنویاً. جی نمنعو نہ پڑھ دیا جی یکون معنویاً، جیسے ما لاکا وزیدن یعنی ما تصنع وزیدن. اچھا جی ہوں اگو اعراب دیا صورتاں جب کہ تھی اصل واو میں کیڑی شے کہ کی ہووے اور ما بعد اس کا کیا ہو، کس کا، اس کے ما قبل کا. اور کبھی ہو جاتی ہے شودی کس کے لیے، مائیت کے لیے، اور ما بعد اس کا کیا ہو جاتا ہے. اس واسطے مصنف ہن بیان کی تھی تفصیل ندی رحمہ اللہ نے. پس بیان فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے کہ کس جگہ ہوگی وہ عطف کے لیے اور کس جگہ ہوگی بمانا. پس یہاں کل 4 صورتیں ہیں. یہاں فعل مذکور ہوئے تھے 2 صورتاں، فعل مانوی ہوئے تھے آئیاں نے 4. لو جی ہون لگیاں جی. اس لیے ہوں وجہ اثر سنو، وجہ اثر اس لیے کہ فعل یا یہ کہ ہوگا لفظاً یا تقدیران، اور دونوں تقدیروں پر، یا جائز ہوگا اس میں عطف یا. پس یہ سارا ایک بار اکٹھا بیان کرنے لگے جی. پس جب نہ جائز ہوگا عطف تو متعین ہوگی نصب، خواہ فعل. لفظاً ہو یا تقدیران. پڑھیا نہیں جی ہوں. اور اگر جائز ہو عطف تو پھر 2 صورتیں عطف جائز ہو. اگر فعل لفظاً ہو، فعل لفظاً ہو، تو پس عطف اور نصب دونوں جائز ہیں. اور اگر فعل تقدیراً ہو تو پھر عطف متعین ہے. 4 آ گئی. ہوں کلی کلی مثال جیسا کہ کہا بے مصنف نے. پس اگر وہ فعل یعنی وہ فعل کے اس کے معمول کے ساتھ وہی فعل اور کیڑا فعل لفظاً مذکور، لفظاً کا مطلب ہے کیا ہو، مذکور ہو لفظ میں اور عطف بھی جائز ہو، اے جملہ حالیہ یعنی جائز ہو عطف واو کے ما بعد کا کس پر، فعل کے معمول پر. اے بھی جائز ہوئے. تو پس وجہان ہے یعنی جائز ہے اس میں ہونا اس ما بعد کا معطوف اور ہونا اس کا مفعول معہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے جئتو آنا وزیدن، جیسے آنا و زیدان، وزیدن. پس جائز ہے یہ کہ زید مرفوع ہو بائیں طور کے معطوف ہو کس پر، آنا پر، اور یہ کہ منصوب ہو اور اس بنا پر کہ وہ کیا ہو بہار. سمجھا گی جی دو میں طرح جائز ہے. اچھا جی توجہ کریں جی. اور بہرحال جب واجب و عطف
کیا ہو؟ واجب و عطف جب عطف واجب ہو نا تو پھر نہیں بنائیں گے. جیسا کہ تشارک اے وچ گل کیتی ایک دلیل پھر آندی ہے تشارک زید و امر، اس لیے کہ یہ باب تفاعل ہے. باب تفاعل تقاضا کرتا ہے فاعل لین کا، لہذا یا صرف عطف یا مفعول معه نہیں بنا سکتے اور نہیں جائز اس میں عطف. تو مطلب ہے کہ باب تفاعل کے بعد دو فاعل ہوتے ہیں واو کے ذریعے، وہ عطف ہی پڑھنا ہے تو انہیں مفعول معه نہیں بنانا جی. تو خلاصہ ہے کہ باب تفاعل کے بعد مفعول معه نہیں جی ہوندا جی. وَإِلَّا یعنی اگر نہیں جی ایک صورت آ گئی عطف کیوں جائز سی وہ گل نہیں دسی بھی جڑا ہے نا جو اگوں آ جاندی ہے کہ بھی اندے وچ تاکید ہوئی پئی ہے. کی ہوئی پئی ہے؟ تو عطف جائز ہے. وَإِلَّا یعنی اگر نہ جائز ہو عطف اور ہو فعل کی ملفوظ تو تعین النصب ہو تو نصب کیا ہو جائے گی؟ باوجہ ہونے اس کے، جیسے جے تو وزیدن، جے تو اس لیے کہ زید کا عطف اور وہ اسم ظاہر ہے نہیں جائز کس پر؟ بغیر اس کی تاکید کے، جیسا کہ ثابت ہے اپنے مقام پر. یہ بھی اپنے مقام تے ایک بیان کیتا ہے ناویاں سنے ہی، لہذا پس متعین ہوگی اس بنا پر کہ وہ ایشا پسی ایت آگے لفظاً دو صورتاں. اور اگر ہو فعل مانن یعنی ہو فعل مانوی غیر ملفوظ اور جائز ہو عطف کس پر؟ فعل کے معمول مانوی پر تو متعین ہوگا اور ہوگا اعراب اس کا تابع اور نہ ہوگا وہ کیڑا مفعول؟ ہاں دھیان کرو نا، مفعول لو تے ہے ہی کو نہیں جی. اور نہ ہوگا یہ کیڑی شے مفعول معه اس لیے اور سنیں جی کہ بھئی یہ جڑا نا بھی کیوں، اس لیے کہ فعل عامل خفی ہے کیونکہ محذوف ہے نا، مانوی ہے نا، اور عطف ظاہر قوی ہے اور نہیں جائز ترک کس کا؟ ظاہر کا. کس کی وجہ سے؟ بھئی جڑا ظاہر ہے انہوں چھڑ کے تمر خفی وقت ٹور پوے ٹھیک نہیں ہے گا جی. جیسا کہ ما لے زیدن و کلمہ ما اس مثال میں استفہامیہ مبتدا لام زید کا جارا متعلق ہے فعل مقدر کے ساتھ وہ کیڑئی اصالہ اور فعل مال جار والمجرور خبری مبتدا دی اور امر کا عطفی کس پر؟ اور معنی یہ ہے کہ کون سی شے حاصل ہوئی زید کے لیے اور عمر کے لیے. مراد مثال سے یہ ہے کہ امر مفعول معہ واقع ہے بعد فعل مقدر کے اور وہ کون ہے؟ اور جائز ہے اس میں کس پر؟ زید پر. پس متعین ہے عطف اور ہوگا مجرور لفظاً کیونکہ لام جارہ عامل لفظی موجود ہے یہاں اور وہ لام جارہ ہے. پس بنانا ہے اس کو معمول کس کا؟ اور وہ کون ہے؟ یہ معمول بنانا اولا ہے اس کے معمول بنانے سے کس کا؟ اور وہ کون ہے؟ حالانکہ فعل عامل کبھی ہوندا مطلب ہے بچے مانوی تا ضعیف ہے سنے ہی متا کو بن، اس لیے کہ لفظی کیا ہوتا ہے مانوی سے، پس نہیں رجوع کیا جائے گا مانوی بغیر حاجت کے. وَإِلَّا یعنی اگر ناممکن ہو کیڑی شے کسی معنی کی وجہ سے عطف سے تو متعین ہوگی اس بنا پر کہ اچھی، جیسے مالا کا وزیدن کلمہ ما استفہامیہ ہی، کلمہ مبتدا ہے اور ما بعد اس کا خبر ہے تقدیر فعل کے ساتھ اور معنی اس کا ہے ایو شیئن حاصل لک مع زیدن. ان ہے معنی کی تتا بھی ٹھیک ہے، کون سی شے حاصل ہوئی ہے تیرے لیے زید کی مائیت میں. اور ما شانو کا وزیدن ما استفہامیہ مبتدا اور ما بعد اس کی خبر ہے اور معنی اس کا یہ ہے ایو شیئن کون سی شے جی آمارا کا مع زیدن حکم دیا اس نے تجھ کو زید کے ساتھ. پس زید دونوں مثالوں میں مفعول معہ ہے اس لیے کہ فعل جس کا ارادہ کیا گیا اس کی مصابت کا اس کے معمول کے ساتھ مانوی غیر ملفوظ ہے اور عطف
لہذا متعین ہوگی نصب اچھا محض نہیں جائز عطف، اس لیے کہ کاف دونوں مثالوں میں کیا ہے ضمیر مجرور ہے اور نہیں جائز تو ضمیر مجرور مگر یار کے آگے کے ساتھ اور یہاں اعادہ کوئی نہیں، یہاں سنیں ایک سوال جواب سمجھا جائے، دھیان کریں جب اگر کہا جائے کیوں نہیں جائز، ان سے ذرا مثال نو ویکھا جائے دھیان نال، اگر کہا جائے کیوں نہیں جائز یہ کہ زید اس مثال میں عطف و شان پر کس پر کاف تے عطف پایا ہے نا، تے او چونکہ جار دا اعادہ نہیں تے انہوں مفعول معہو بنایا ہے، تے جین دا عطف پا دیے کس تے تو تے اسم ظاہر ہے، تو پھر تے اسم ظاہر تے عطف ہوئے تے جار دے ہوتے اعادے دی ضرورت کو نال جار ہے ہی کو نہیں، تو کیا بن جائے گا ما شان و کا و اچھی بولو او زید ہے نا پیچھے ما شان و کا کافیہ بند ہو گئی، اس پاسے نہ رکھا، اس پاسے مثال پڑھنا ما شان کا وعمر وامرون ہے نا، اگر عطف پائیے کس پر شان پر تو اب عطف ڈالا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کو معطوف بنائیں گے، منصوب نہیں پڑھیں گے، مفعول معہو نہیں بنائیں گے، یہ سوال ہے، وہ سوال سمجھ آیا کہ یہ تو کاف ضمیر پر عطف ڈالے نا تو پھر خرابی ہے کہ جار کا مولوی جی اعادہ کوئی نہیں، اگر اس کا عطف ڈال دیں کس پر شان پر تو یہ جائز ہے۔ اس کا جواب یہ توجہ کرے جی کہ معنی فاسد ہو جائے گا، کیا معنی فاسد ہو جائے گا کیونکہ توجہ سمجھ کو نہیں ہونے تو ٹل لانا جی، کیونکہ قائل کا سائل کا قائل سائل کا مقصود دونوں کی شان پوچھنی ہے، کیا شان ہے تیری اور کیا شان ہے امر کی، کیا شان ہے تیری اور کیا شان ہے عمر کی، اے پوچھنا ہے کنے، نہ کہ دونوں میں سے ایک کی شان پوچھے اور دوسرے کی ذات پوچھے، عطف پائیے نا شان تو معنی بنے گا کیا شان ہے تیری اور امر دی شان نہیں، کیونکہ معطوف بن گیا شان تھے، اب ایک کی شان پوچھی جا رہی ہے اور ایک کی ذات پوچھی جا رہی ہے، حالانکہ سائل قائل کا مقصد کیا ہے دونوں کی شان تیری شان کی ہے تے امر دی شان کی، وہ تاں عطف کس تے پائیے ضمیر تے ضمیر تے پہ نہیں سکتا کیونکہ ارادہ کو نہیں جا، وہ سمجھ آیا سوال کہ کوئی نہیں، کیونکہ جب عطف ڈالا جائے گا تو ما قبل ساتھ نال لگتا ہے تو معطوف تا بچ آ گیا معطوف لے، اب معنی بنے گا کیا شان ہے تیری اور کیا ہے امر، حالانکہ سائل کا مقصد یہ نہیں، وہ دونوں کی شان پوچھ رہے، اس لیے یہاں عطف شان پر ٹھیک سنیں ہی، اور جب عطف ڈالے شان پر تو سوال ہوگا کہ اس سے مخاطب کی شان سے اور حالانکہ یہ بس اگوں معنی دسے، اس لیے کہ معنی ما تصنعو یعنی معنی ما شانو کا وزیدن کہ ما تصنعو وزیدن، پس ہوگا فعل عامل مانوی مقدر، سنیں ہی ایشا پس۔ اچھا ایک گل کی تھی بابے نے سن لو، معاذ خاص کیا اس مثال کو اس کے معنی کے ذکر کے ساتھ، اس لیے کہ دلالت جار مجرور کی مثال اول پر فعل مقدر پر ظاہر ہے، نہیں خفا اس میں، اور نہیں ہے اس طرح لفظ شان، اس لیے کہ اسم نہیں لازم متضمن ہونا اس کو فعل کے معنی کے صبر بلکہ متضمن ہوتا ہے فعل، یہاں بے قرینہ تھے کہ شان اور سنو بمعنی مصدر ہے، وہ کہ اس میں فعل والا معنی ہے، جب مل گیا وہ استفہام کے ساتھ تو دلالت کرے گا فعل کے معنی پر۔ سنیں ہوں ایک گل سمجھا جی، یہ جو کافیہ کھلا کہ بندی اگو کیا کہ لین المعنی، ما تصنع یہ اس تقریر کے مطابق سوال یہ کہ پیچھے مثالیں دو ہیں، پیچھے مثالیں دو ہیں، پہلی مثال کیڑی ما لکا وزیدن بس مالا کا، وزیدن، اس کا معنی بنتا ہے ما حصل لاکا وزیدن، ما حصل لکا وزیدن، اور ما شانو کا و امرن کا معنی بنتا ہے ما تصنعو و امرن،
کیا بنتا ہے؟ ما تصنع وعمرا کیا کہ دوواں دا معنی کی بنتا ہے؟ وہ فعل مقدر پیچھے دسیا نہیں ہوندا حاصلہ فعل کیا کہ ما حصل لك وزيد اگے ما تصنع وعمرا آگے سمجھ سوال ہے مثالیں دو ہیں کیڑی کیڑی ما لك وزيدا ما شانك وعمرا یہ جو ما شانوں کا و امرن ہے اس کا تو علامے نے بیان کیا کہ لین المانا ما تصنع و امرن کی ما تصنع و وہ سمجھ آ گئی جی پہلے کا معنی کیوں نہیں بیان کیا پہلا کون ما لك وزيدا سوال سمجھ آیا جی کہ دوسرے کا تو دوسری مثال کا تو معنی بتا دیا ہے کہ ما شانوں کا و امرن یعنی ما تصنع امرن اور پہلی مثال کا معنی کیڑا ما حصل لک وزيدا او بابے نے جواب دیتا ہے کہ پہلی مثال وچ لاکا جار مجرور تے جار مجرور تے یار فعلاں دا اندا تا متعلق ہونا ہی ہونا ہے جی اس واسطے نہ بھی دسیے تے طالب علم خود سمجھ لوے گا تے شانوں کا جڑا ہے تے جار مجرور کوئی نہیں کہ جار مجرور شان تا اسم ہے تو اسم جو ہے وہ تو فعل کو نہیں چاہتا کہ چاہتا ہے اس لیے یہاں بیان کرنا ضروری تھا کہ یہاں فعل کون مقدر ہے کون ہے وہ تصنع وہ تصنع کیوں اندی وہ ترے لینا دسیاں نے چونکہ تے ما استفہامیہ ہے تے پھر شان ہے انہاں نو جوڑ کے وچوں تصنع وہ چھک چھک کے باہر کڈ لیندا ہے جی وہ سمجھ آئی جی گل دی اس تقریر دی کہ کوئی نہیں سمجھ آئی ہن آخری گل سمجھو سوال ہے کہ دو مثالاں کیوں دتی ایک مثال کافی ہوندی کافی ہے تو کٹ کٹ کے لکھیا سی جی قلم وچ سیاہی پوری ساری سی معاذ اللہ ہے دو مثالیں تاکہ جانی جائے یہ بات کہ فعل کا معنی جیسے اصل ہوتا ہے استفہام کے ساتھ جار مجرور میں ہویا کہ کونی ما حصل لک اسی طرح اصل ہوتا ہے فعل کا معنی اسم ظاہر میں بھی استفہام کے ساتھ اگر اسم ظاہر ما استفہامیہ جار مجرور پر ہے وہاں فعل مقدر ہوتا ہے مانوی ہوتا ہے اسی طرح اگر ما استفہامیہ اسم ظاہر پر ہے ما شانوں کا پھر بھی فعل مانوی ہوتا ہے پھر بھی تا دو مثالیں لے نے سنے ہی سوال ہے کہ مثال ایک کافی دو کیوں دی ہیں مثال کافی دو تو اس کا جواب ہے دو مثالیں اس لیے دی ہیں کہ ما استفہامیہ جار مجرور پر آئے تو جس طرح وہاں فعل مانوی ہوتا ہے اسی طرح اگر ما استفہامیہ اسم ظاہر پر ہے کون شان ہو تو تب بھی فعل مانوی ہوتا ہے فعل جڑا لفظ چل رہا ہوئے اتھی انہوں کوشش کی دوران دی فعل مانوی ہوتا ہے اس لیے دو اور پچھلے صفحے تے کڈو ایک حاشیے تے مثال لکھی درست کر دوں بہت بڑی لوڑ پیندی پھر سمجھ کون جی آوندی او حاشیہ نمبر تھلے مفعول ماؤ شروع ہے سبق او تھلے حاشیے وچ او حاشیہ نمبر 2 نظر آئی ہے اور یعنی بالمصابت ہونا اس کا شریک اس کے اس معمول کے لیے اس فعل میں ایک وقت میں پس زید سرتو و زیدن مشارک ہے متکلم کا کس میں ایک وقت میں اور تیرا قول سرتو و آنا و زید نطف کے ساتھ یہ سیر میں تو شریک ہے لیکن دو وقت بھی ہو سکتے ہیں اچھا ایک اور مثال ہی ہے سنیا جی لو تورے کا تن نا کا تو و فصیل لاتا ہا لا رادا اتہا لا رادا آنے لا رادا اتہا لا مجھ سوئی ویکھی کدی گاں سوئی تے او گاں سوئی ہوئے مہینے بعد او بچی نال چھڑ دئیے باہر چنگدی رہندی کہ کوئی نہیں کٹی کٹا نال چھڑ دئیے تے چنگدا ہے تے جو دودھ پینا ہوئے تو انہوں گھر بنی دے سمجھے ایویں ڈاچی سوئی ہوئے تے جو اندی ٹوڈی ہوندے نال چھڑ دئیے تے کی کرے دی پیوے دی کہ نہیں او ویکھو اگر چھوڑی جائے ناکا و فصیل لہا و فصیل لاتا ہا فصیل مذکر ہے تو فصیل آتا مؤنث ہے اپنی ٹوڈی کے ساتھ لا رادعتہا تو البتہ دودھ پیے گی وہ اس کا یہ واو بنائیے نا واو بمانا مع تو ہن تے بندا ہے ڈاچی بھی چھڈیے تے ٹوڈی بھی نال چھڈیے تے تھام ہی ایک ہوے ہن دودھ پی سکدی ہے جے اے وکھریاں ہون یا ٹوڈی چھڈیے ہی نہ تو دودھ تاں پیوے دی جو ماں دے نال ہوے دتا سمجھا جے
ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਓ ਬਮਾਨਾ ਮਾ ਏ ਤੇ ਮਫੂਲ ਮਾਉ ਏ ਕੌਣ ਫਸੀਲ ਲਾਤਾ ਲੋ ਤੋਰੇ ਕਾ ਤੇ ਨਾਕਾ ਤੋਂ ਵਾ ਫਸੀਲ ਲਾਤਾ ਹਾ ਤੇ ਫਸੀਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੋਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾ ਰਾਦਾ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੁਅੰਨਸ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਅਕਸਰ ਮਿਸਾਲ ਮੁਅੰਨਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਲੋ ਤੋਰੇ ਕਾ ਤੇ ਨਾਕਾ ਤੋਂ ਵਾ ਫਸੀਲ ਲਾਤਾ ਹਾ ਲਾ ਰਾਦਾਤ ਹਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਰਦ ਕਤੀਫਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ दो चार बार गुजर चुके हैं एवें आवेगा भी ये इस मिसाल की तरह है भी मफूल माऊ है कि ये जिथे ए मिसाल देंगे ना लो तोरे का की तरह है मतलब की होगा भी की ये ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਬਾਬ ਮਾਨਾ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ ਬਾਹਰ ਚਰਨ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ